اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے واجبات۔ امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک نماز میں 15 واجب ہیں۔ نمبر 1 سورہ فاتحہ پڑھنا۔ نمبر 2 نفل اور وتر کی ہر رکعت میں فرض کی 2 رکعتوں میں یعنی سورہ فاتحہ کے ساتھ کوئی سورت ملانا یا ایک لمبی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کو ملانا۔ بتایا تھا الحمد سے لے کر ناس تک کہیں سے بھی ایک آیت پڑھ لینا فرض ہے۔ الحمد سے لے کر ناس تک کہیں سے بھی ایک آیت پڑھ لینا فرض ہے۔ سورہ فاتحہ کو فکس کر کے پڑھنا اور پورا پڑھنا واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بعد الف لام میم سے لے کر ناس تک کہیں سے بھی ایک آیت یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر یا چھوٹی کوئی سورت پڑھ لینا واجب ہے۔ صحیح ہے؟ فرق سمجھ میں آ گیا؟ جی۔ فرض نماز کی پہلی دونوں رکعتوں کو قرات کے لیے متعین کرنا واجب ہے۔ قرات آپ کو پہلی 2 رکعتوں میں کرنی ہے فرض میں۔ سجدوں میں ترتیب کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ سجدوں میں ترتیب کی رعایت رکھنا واجب ہے۔ فٹ نوٹ میں دیکھیے، سجدوں میں ترتیب واجب ہے، فرض نہیں۔ اس لیے اگر کوئی آدمی پہلی رکعت میں ایک ہی سجدہ کرے اور دوسرا سجدہ بھول جائے، بعد کی رکعتوں میں اسے ادا کر لے تو سجدہ سہو کے ساتھ نماز ہو جائے گی۔ تو پہلی میں چھوڑ دیا تو دوسرے میں اس کو 3 سجدے کرنے ہیں، ایک پہلا والا اور ایک یہ، لیکن ہے وہ فرض۔ اپنی جگہ پر سجدہ کرنا یہ واجب ہے۔ خود سجدہ فرض ہے اور اپنی جگہ پر ادا کرنا واجب ہے۔ پہلا سجدہ نہیں، دوسرا سجدہ جی فرض ہے، فرض ہے جی۔ قوما کرنا یعنی رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا واجب ہے۔ تعدیل یعنی نماز کے ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا واجب ہے۔ جلسہ کرنا، دالوں ملا لیا کہ جلسہ نہیں، یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنا جی۔ قاضی خان اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں، اللہ بہت بڑے آدمی، قاضی خان کے فتوے کے بغیر حنفی نہیں چل پاتے جی، چل نہیں پاتے حنفی قاضی خان کے فتوے کے بغیر جی۔ جس طرح آج کے دور میں نئے مسائل میں مفتی تقی عثمانی صاحب کے بغیر کسی کا پیر چل نہیں پائے گا اور کوئی زبان نہیں کھول پائے گا، اسی لیے اس طرح یہاں پہ قاضی خان اپنے فتاوی میں فرماتے ہیں کہ اگر نمازی رکوع سے سجدے میں چلا جائے اور قوما نہیں کیا تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز ہو جائے گی، البتہ اس پر سجدہ سہو واجب ہوگا۔ قاعدہ اولا کرنا واجب ہے۔ قاعدہ اولا کا مطلب 2 رکعت پہ بیٹھنا، 2 رکعت پہ 4 رکعت والی نماز میں پہلی 2 رکعت پر بیٹھنا واجب ہے جی۔ قاعدہ اولا میں التحیات پڑھنا، تشہد پڑھنا، بیٹھنا الگ واجب ہے، التحیات پڑھنا الگ واجب جی۔ نماز کے ارکان کو تسلسل کے ساتھ ادا کرنا، لگاتار ادا کرنا، لہذا اگر کسی نے رکوع کو دوبارہ ادا کر لیا، اب رکوع اور اصل سجدے کے درمیان میں اس رکوع کا گیپ آ گیا، تسلسل ٹوٹ گیا، یا سجدے 3 بار کر لیے جی، اب دوسرے سجدے کے بعد اسے یا تو بیٹھنا تھا یا کھڑا ہونا تھا، بیچ میں سجدے کا
گیپ آ گیا جی. یا قاعدہ اولا میں اتحیات کے بعد درود شریف پڑھ لیا, بیچ میں گیپ کر دیا, اور تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے میں دیر ہو گئی, تو ان تمام صورتوں میں سجدہ سہو کرنا لازم ہے. اب بتائیے درود شریف سے بڑھ کر کیا عبادت ہے جی؟ لیکن اس کا بھی اپنا وقت ہے, اس کا بھی اپنا وقت ہے جی. تلاوت قرآن پاک سے بڑھ کر کیا عبادت ہے جی؟ قرآن پاک کی تلاوت کرنا, اس سے بڑا ذکر کیا ہو سکتا ہے؟ لیکن شریعت نے منع کر دیا, رکوع میں آپ تلاوت نہیں کر سکتے تو نہیں کر سکتے بس جی. نماز پڑھنے سے بڑھ کر کیا عبادت ہو سکتی ہے جی؟ لیکن واش روم میں پڑھیں گے کیا؟ نہیں, ہر جگہ نہیں ہے اور ہر وقت بھی نہیں ہے. نماز کو بتا دیا کہ اس وقت میں پڑھنا ہے, اس وقت کسی وقت میں نماز کو بالکل ناجائز قرار دیا ہے جی. تو کہتے ہیں نا لوگ کون سا گناہ کا کام کر لیا. بھائی نیکی کا بھی وقت ہوتا ہے, نیکی کا بھی طریقہ ہوتا ہے, اور نیکی کی جگہ بھی ہوتی ہے, نیکی کی جگہ بھی ہوتی ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں میں تو سچ کہہ رہا ہوں. بھائی قرآن کب کہہ رہا ہے تو ہمیشہ سچ بول؟ نہ, قرآن کہہ رہا ہے سیدھی بات کر, درست بات کر, جو ڈھنگ کی بات ہے جی. کبھی تو سچ کو چھپانا پڑے گا, اور کبھی اتنا کہنا پڑے گا کہ جس سے نقصان نہ ہو, اور ہر وقت تھوڑی سچ بولنے کا ہوتا ہے. یہ غیبت میں سچ ہی تو بولا جاتا ہے جی, لیکن وہ سچ گناہ ہے جی. چلیے یہ ویسے بیچ میں بات یاد آ گئی. قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھنا واجب ہے. قاعدہ اخیرہ میں التحیات کے برابر بیٹھنا فرض ہے, التحیات پڑھنا واجب ہے. دو الگ الگ چیزیں, فجر, مغرب, عشاء, جمعہ, عیدین کی 2 رکعتوں میں امام کا بلند آواز سے قرات کرنا واجب ہے. ظہر, عصر اور دن کی نفل نمازوں میں قرات آہستہ کرنا واجب ہے. امام کے لیے واجب ہے, مفرد کے لیے اجازت ہے, اولا ہے, بہتر ہے زور سے پڑھنا. لفظ سلام کے ذریعے نماز سے نکلنا واجب ہے. وتر میں دعائے قنوت پڑھنا واجب ہے. امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک عیدین کی زائد تکبیریں کہنا واجب ہے. 3 ایک رکعت میں اور 3 دوسری رکعت پہ. پہلی رکعت میں ثنا کے بعد اور دوسری رکعت میں قرات کے بعد. فرض اور واجب کے درمیان فرق. فرض واجب سے اس معنی کر الگ ہے کہ ترک فرض سے نماز فاسد ہو جاتی ہے, فرض چھوٹنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے, اور بھول کر ترک واجب سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے جی. اگر سجدہ سہو کرے گا تو نماز درست ہوگی, اور اگر سجدہ سہو نہ کیا یا واجب کو جان بوجھ کر چھوڑ دیا تو نماز کا اعادہ کرنا واجب ہوگا, نماز کو لوٹانا ہے. اب اس میں بحث آتی ہے کہ اسی وقت میں دہرائیں گے یا بعد میں بھی دہرائیں گے. علامہ شامی کے بحث سے مجھے یہی سمجھ میں آیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ وقت کے اندر بھی دہرایا جائے گا اور وقت کے بعد بھی دہرایا جائے گا جی. اور یہاں بھی انہوں نے صرف کہا اعادہ کرنا واجب ہے, یہ نہیں بتایا کہ وقت کے اندر یا باہر بھی. دوسرے ائمہ فرض اور واجب کے درمیان فرق نہیں کرتے. البتہ وہ حضرات بعض واجبات اور بعض سنتوں کے چھوڑنے پر سجدہ سہو کرنے کے قائل ہیں. سجدہ سہو یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں التحیات پڑھ کر ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد 2 بار سجدہ کرے, پھر التحیات, درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیرے. اور اگر سلام پھیرنے سے پہلے یعنی التحیات کے بعد سلام نہیں پھیرا, اس سے پہلے ہی 2 سجدے
کر لیے اور اتحیات پڑھ لیا، درود شریف پڑھ لی تو بھی جائز۔ مثلا اگر ایک نماز میں چند واجبات بھولے سے چھوٹ جائیں تو ایک ہی بار سجدہ سہو کرے، بار بار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک نماز میں یہ تو ہو گیا، مسبوق امام کی اتباع میں سجدہ سہو کرے گا۔ مسبوق کون ہوتا ہے؟ جس کی کوئی رکعت چھوٹ جائے، امام کی اتباع میں سجدہ سہو کرے گا۔ اور اگر امام کے بعد مسبوق کی علیحدہ نماز میں سجدہ سہو ہو جائے تو پھر اپنی نماز کے آخر میں سجدہ سہو کرے گا، ابھی الگ سے کرے گا۔ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مقتدی کو اپنی نماز میں، یعنی جب وہ امام کے پیچھے ہے تب کہیں سجدہ سہو ہو گیا تو اس پر سجدہ سہو ہے یا نہیں، واجب چھوٹا تو سجدہ سہو ہے یا نہیں، تو اس پر مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے، وہ آگے امام اس میں بیان آ جائے گا۔ جی دیکھیے، اس میں علماء نے لکھا ہے کہ اگر کبھی تو پہلی بار بھول رہا ہے یا اس کی عادت بھولنے کی نہیں ہے، اچانک بھول رہا ہے تو اس کی نماز فاسد ہو جاتی ہے، اس کو نماز دوبارہ پڑھنی ہے۔ اور اگر بیچارہ پریشان ہے میرے اور آپ کی طرح، تو ہر وقت بھولتا ہی رہتا ہے، تو اس میں آپ دیکھیں گے مثلا 2 اور 3 میں شک ہو گیا تو آپ اپنے دماغ پہ زور لگائیے، اپنے دماغ سے پوچھئے، دل سے پوچھئے کہ 2 ہوئی یا 3۔ اگر دل نے کسی ایک طرف کا فیصلہ کر دیا تو اسی کو لے کر آپ چلیے، وہی چاہے 3 چاہے 4، مسئلہ ایک ہی ہے۔ صبر نہ یار، جی مسئلہ ایک ہی ہے، جب رکعت میں اس طرح سے ہو جائے تو مسئلہ ایک ہی ہے، یعنی اپنے دل سے پوچھئے، اور دل اگر بتاتا ہے 2 تو 2 مانیے، دل اگر بتاتا ہے 3 تو 3 مان کر اپنی نماز کو پورا کریے۔ اگر برابر ہو گیا ہے، 50-50 ہے، دماغ دل فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے تو کم والے کو مان کر چلیے۔ مثلا آپ نے 2 اور 3 میں 2 کو مانا ہے، ٹھیک، اب ہر رکعت پہ آپ کو اتحیات کرنی ہے، ہر رکعت میں، تیسرے میں بھی اتحیات میں بیٹھیں گے، چوتھے میں بھی اتحیات میں بیٹھیں گے۔ اسی طرح 4 اور 5 میں شک ہو گیا، یا 3 اور 4 میں شک ہو گیا، اب 3 کو مان کر چلیے، اور اب یہ جو تیسری آپ مان رہے ہیں اس پر اتحیات میں بیٹھ جائیے، پھر چوتھی میں بھی بیٹھیے اور آخر میں سجدہ سہو کریے۔ ٹھیک، آپ کا یہ مسئلہ تھا مسبوق امام کی اتباع میں سجدہ سہو کرے گا، یعنی امام صاحب کو سجدہ سہو واجب ہو گیا تو اب یہ سلام کے بعد کھڑا نہیں ہوگا، ان کے ساتھ سجدہ سہو کرے گا۔ پھر جو اپنی رکعت 2 رکعت چھوٹی ہوئی ہے یا 1 رکعت چھوٹی ہے اس میں الگ سے سجدہ سہو واجب ہو گیا تو سجدہ سہو کرے گا۔ صحیح؟ قاعدہ اولیاء میں انسان بیٹھتا ہے نا، امام ہے قاعدہ اولیاء میں بیٹھ گیا، اب اس کو دھیان نہیں گیا، اس نے درود شریف شروع کر دیا، تو اس وقت کتنا پڑھنے کے بعد ہی واجب ہوگا؟ لفظ محمد جب آپ نے پڑھ لیا تو درود شریف پورا ہو گیا، جب تک آپ نے لفظ محمد نہیں پڑھا ہے تب تک درود پورا نہیں ہوا۔ جیسے اس سے پہلے اٹھ گئی سجدہ سہو واجب نہیں۔ اب اسی طرح تیسری رکعت، یہ 4 رکعت کی نماز ہے، کبھی امام بیٹھ جاتا ہے تیسری رکعت بھول جاتا ہے 4، جی، تو اس میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم یا سبحان ربی الاعلیٰ کے برابر اگر آپ بیٹھ گئے ہیں تو سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ تو بیٹھنے کا الگ مسئلہ ہے، مطلب اتحیات اس نے شروع کر دیا، کیا وہ اتحیات شروع کرنے کے بعد واجب ہوگا یا اتنا ٹائم بیٹھنے سے واجب؟ اتنا ٹائم بیٹھنے سے۔ اگر اتحیات پڑھ بھی لیا کوئی حرج نہیں ہے، اگر نہیں بیٹھا ہے اتنا ٹائم، جیسے اس کو دھیان آ گیا پیچھے سے لوگ آ گئے، لفظ اتحیات پڑھ لیا تو اس سے کچھ نہیں ہوگا، سبحان ربی العظیم 3 بار پڑھنے کے برابر اگر بیٹھ گیا ہے تو تب تاخیر شمار ہوتی ہے، اس سے کم میں تاخیر نہیں مانی جاتی۔ صحیح ہے؟ تسلی سے جی، وہاں کیا ہے، اللہم صلی علی محمد جب آپ نے کر لیا نا تو آپ نے ایک رکن ادا کر دیا، ہے سمجھ؟ تو اس لیے وہاں یہ قانون لاگو نہیں ہوتا۔ اس میں جو غیر مقلد ہے نا
وہ صرف اتحیات کو مانتے ہیں، یعنی اتحیات پڑھا تب نہیں پڑھا ہے. میں نے اس مسلم تب یعنی امام صاحب کا قرآن پاک کتنا درست ہو کہ نماز ہو جائے. وہ ہم پڑھا چکے ہیں آپ کو نورانی قاعدہ. نورانی قاعدے میں جو مخارج ہم نے پڑھائے ہیں وہ مخارج صحیح ہونے چاہیے، اور جو صفات لازمہ ہیں، آپ تو ماشاءاللہ قاری سجاد صاحب کو پڑھتے ہیں، تو صفات لازمہ اگر ہیں ادا کر رہا ہے تو قرآن پاک اس کا صحیح ہے. اگر مخارج اور صفات لازمہ اگر ادا نہیں ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ فرض بھی ادا نہیں کر پا رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر اس کے کچھ حروف صحیح ہیں اور کچھ حروف صحیح نہیں ہیں تو نماز میں وہی آیت وہی صورت پڑھ سکتا ہے جس کے اندر وہ حروف آ رہے ہیں جو صحیح ہے. اگر وہ صورت یا وہ آیت پڑھے گا جس میں کہ اس کے حروف صحیح نہیں ہیں تو نماز فاسد ہے، نماز نہیں ہوگی. اب یہ چیز حکومت سے ورنہ یہاں سے جا کر ہم مسجدوں میں آپ مت کریے نا، دنگل کریں گے. نہیں دنگل نہیں کریے آپ. مدرسے سے امام کو باہر پھینکو، نہ ایسا نہیں، امام کو نکالو. نہ ایسا نہیں ہے. آپ وہاں جائیں گے، آپ جماعت میں جائیں گے، آپ نماز میں جائیں گے تاکہ فتنہ فساد نہ ہو. بعد میں اپنی نماز کو دہرانا ہے، لیکن مسجد میں نہیں دہرانا، گھر آ کر دہرا لیجیے. اکثر دیکھا مثال امام آ گیا، اس کو پتہ چل گئی کہ اس نے غلط پڑھنا، تو جیسے امام صاحب آئیں گے اس کی سب کی نماز ٹوٹ گئی، جماعت لگی ہوئی نماز، سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہ بتائیں نا کہ انہوں نے یہ پوچھا کہ اگر سارے کے سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پاک صحیح پڑھنا نہیں آتا تو کیا مسئلہ ہے؟ جی اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جب تک انسان قرآن پاک کو صحیح کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے، کوشش کے باوجود اگر صحیح نہیں ہو رہا ہے تو اس کو دوہرا اجر ہے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. اپنی نماز، اس کی اپنی نماز صحیح ہوگی. امامت کا حقدار یہ نہیں ہے. ٹھیک. اور اگر سارے ایسے ہی ہیں تو پھر ان میں سے کوئی ایک امامت کر سکتا ہے، کیوں؟ سب برابر ہے. البتہ ان میں سے اگر تھوڑا سا بھی کوئی صحیح پڑھنے والا ہے تو باقی کسی کی نماز نہیں ہوگی. پھر انہوں نے یہ کہا کہ بیچ میں اب انہوں نے نماز شروع کر دی، امام صاحب آ گئے، میں کہا سب کی نماز ٹوٹ گئی. سب کی نماز ٹوٹ گئی. جی سب کی نماز ٹوٹ قرآن کا مطلب صحیح جاننے والا. جی سب کی نماز ٹوٹ گئی، کسی ایک کی بھی نماز نہیں ہوئی. جی آپ اس صورت میں وہ کیا کریں گے؟ مطلب کریں گے یہ میرا مسئلہ کریں گے یہ ان کو اس کو آگے بڑھانا ہے، نماز اپنی ٹھیک کرنی ہے. جی دیکھیے نماز کھڑا کرنے کا حق امام صاحب کو ہے، نماز جماعت کو شروع کرنے کا حق امام صاحب کو ہے. کسی دوسرے کو جو ہم وقت رکھتے ہیں نا یہاں نماز کا، یہ اپروکسیمیٹ ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام صاحب پر واجب ہو گیا کہ اسی وقت نماز کھڑی کرنی ہے. اس کا یہ بالکل ہرگز مطلب نہیں، یہ صرف انتظام کا مسئلہ ہے. اسی لیے آپ کہیں نہیں دکھائیں گے کہ صحابہ کرام نے پہلے تکبیر پڑھی اور پھر حضور تشریف لائے. جب حضور تشریف لاتے تھے تب نماز کو کھڑا کیا جاتا. یہی آج تک حرمین کا معمول ہے. وہاں جب امام صاحب آتے ہیں، چاہے اذان کے 5 منٹ بعد آئیں، چاہے آدھے گھنٹے بعد آئیں، چاہے 1 گھنٹے بعد آئیں، تب نماز کو شروع کیا جاتا ہے. گھڑی کا وہ پابند ہرگز نہیں. یہ صرف انتظام کا مسئلہ ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ جو جس مقتدی کے پاس امام صاحب کھڑے ہو جائیں گے اس کو پتہ لگے گا نا، وہ زور سے کہے گا امام صاحب آگے، نماز ٹوٹ گئی سب کی. ہاں البتہ یہ میں اس لیے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ جا کر یہ سب سر پھوٹیں گے سارے اور میرے سر چڑھے گا تو مفتی عبدالرشید صاحب کو بیچارے کو پریشانی ہو جائے گی. آپ جائیے اپنی نماز کو دہرائیے، ہاں محنت کیجیے، کام کیجیے. جی میں نے یہ کہا کہ سجدہ سہو جو ہے اگر امام پر واجب ہو رہا ہے
تو امام صاحب سجدہ سہو کریں گے سلام پھیر کر، اور آپ کی عادت بھی یہی ہے کہ آپ پہلے سلام پر کھڑا نہیں ہوتے ہیں. کب کھڑے ہوتے ہیں؟ جب دوسرے سلام پر. یہ عادت خواہ مخواہ میں آپ کو نہیں بنائی گئی، یہ اس لیے بنائی گئی ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سجدہ سہو میں چلا جائے، آپ کو ساتھ جانا ہوگا. سلام نہیں پھیرنا ہے، آپ کو ساتھ میں سجدہ سہو کرنا، اس کے بعد کھڑا ہو جانا ہے. نہیں، جیسے ہی سلام پھیرے گا وہ اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن ایک چیز دونوں طرف کہ ایک طرف چاہے ایک طرف چاہے دو طرف. ایک تو امام کے ساتھ شریک ہے، جی امام پہ سجدہ سہوا ہوا، جی، اس نے سلام پھیرا تو مقتدی کو تو پھیرنا ہے نا. وہ تب ہے جب وہ پہلی رکعت میں امام صاحب کے ساتھ آیا ہے. یہ ان کی بات پوچھ رہے ہیں جس کی رکعت چھوٹی ہے. یہاں پر کیا؟ اب ایک دوسری رکعت، میری ایک رکعت 2 رکعت قضا ہو گئی. اچھا جب اب اٹھنا ہے مجھے، جی، اب غلطی سے میں نے ایک دفعہ سلام پھیر لی اور دائیں طرف غلطی سے میں نے نہیں کہا، یہ لفظ میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا اگر اس نے سلام پھیر دی، میں نے غلطی کا لفظ، اگر غلطی سے پھیرا ہے تو تب نماز نہیں ٹوٹے گی. اب سجدہ سہوا کرنا ہے، اس عمدن پھیرا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. پڑا ہے. امام صاحب کا جو بھی سجدہ سہو ہوگا، چاہے اس کے آنے سے پہلے واجب ہوا ہوگا، چاہے اس کے آنے کے بعد واجب ہوا ہوگا، امام کی اقتداء ہر مقتدی کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس کو سجدہ سہو کرنا ہے. سلام مطلب سلام کی بات، سلام نہیں پھیرنی ہے. اس نے جس کو ایک کا چھوٹ کی اس کو سلام نہیں پھیرنا، چاہے اس کو پہلے میں پڑھے یا دوسرے میں پڑھے، جی. امام صاحب یا تیسری رکعت جی. میں اگر ایک سلام غلطی سے پھیر دیا تو کیا الگ سے اس کو سجدہ سہوا کرنا پڑے گا؟ جی اس کی اسی سلام کی وجہ سے جی، سلام کی نماز درست ہو جائے گی. نماز درست ہو جائے گی. جان بوجھ کر پھیرے گا تو نماز ٹوٹ جائے نماز ٹوٹ جائے گی. گی. بس کلیئر؟ چلو میں آگے. اب ہم تو اگر کسی نے پڑھا تو فرض اتر گیا. صرف الحمدللہ رب العالمین کم سے کم ایک آیت پڑھ لی تو فرض ادا ہو جائے. یا بیچ میں سے آپ نے الحمدللہ نہیں پڑھا، انا اعطیناک الکوثر ایک آیت پڑھ لی تو امام صاحب کے نزدیک آپ کا فرض ادا ہو گیا. اور صاحبین کے نزدیک کم سے کم اتنا ہونا چاہیے جس میں 30 حروف آ جائے، جس میں کم، ہاں کل ملا کر جو 3 آیتیں یا اتنی بڑی آیت ہے جس میں کم سے کم 30 حروف آ جائیں. جی. جماعت کی شرعی حیثیت، اگلا ٹاپک وہی ہے. دیکھیے آپ، 5 وقتوں کی فرض نمازوں کو جماعت سے پڑھنا امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک فرض ہے، لیکن تنہا نماز بھی صحیح ہو جاتی ہے. یعنی جماعت الگ سے فرض ہے، یہ نماز کا اندرونی حصہ نہیں ہے. جی. اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت فرض کفایہ ہے، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اور امام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک جماعت واجب کے قریب سنت مؤکدہ ہے. مسئلہ، فجر کی جماعت چھوٹنے کا خطرہ ہو تو فجر کی سنت چھوڑ دے. سنن مؤکدہ میں سب سے زیادہ تاکید فجر کی سنتوں کی وارد ہوئی ہے. اب جماعت کب ملتی ہے؟ قاعدہ اخیرہ میں مل جانے سے، سلام سے پہلے آپ مل گئے امام صاحب کے ساتھ، آپ کو جماعت مل گئی. اب آپ سنتیں کب شروع کریں گے؟ اس میں 2 رائے ہے. ایک یہ کہ اگر آپ کو دوسری رکعت پوری مل رہی ہے تو پھر آپ سنتیں پڑھ لیجئے، اگر پوری نہیں مل رہی ہے تو پھر نہیں پڑھیے. دوسری رائے یہ ہے کہ اگر سلام سے پہلے اگر امام صاحب کے ساتھ آپ شامل ہو سکتے ہیں تو آپ سنتیں پڑھ لیجئے. اب آپ کی مرضی ہے کس پر عمل کرتے ہیں. صحیح. اگر کسی شہر میں لوگ ترک جماعت کے عادت بنا لیں تو ان سے حکومت اسلامیہ جماعت قائم کرنے کے لیے جنگ کرے گی. جی، یہ شعائر اسلام میں سے جماعت کرنا، مسجد میں جماعت کرنا، یہ اسلام کی علامت ہے. تو علامت کو مٹانے کا حق کسی کو نہیں. جس طرح ترنگا جی علامت ہے نا یونٹی کا، اس کی توہین کوئی بھی حکومت برداشت نہیں کرے گی. اسی طرح مسئلہ، امام اعظم رحمہ اللہ کے نزدیک
عورتوں کی جماعت مکروہ ہے چاہے وہ الگ ہی کیوں نہ. دوسرے ائمہ کے نزدیک جائز ہے. عورتوں کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو بالکل اندر میں ہو, جی تنہائی میں ہو اور بالکل اندر والے کمرے میں ہو. جی اس کو وہی ثواب اس اکیلے کمرے میں ملتا ہے جو ہمیں حرم میں جا کر ملتا ہے, جو ہمیں گردن کٹا کر جہاد کا ثواب ملے گا, بازو توڑ کر جہاد کا ثواب ملے گا, ٹانگیں توڑ کر جہاد کا ثواب ملے گا, اس کو اپنے گھر میں رہ کر مل رہا ہے, خواہ مخواہ اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہے. جی امامت کا زیادہ مستحق. امامت کے لیے سب سے بہتر ایسا عمدہ قاری ہے جو نماز کے مسائل سے واقف ہو. قاری, جی کیوں؟ قرات نماز کا اندرونی فرض ہے, حصہ ہے, اور مسائل کبھی کبھی پیش آتے ہیں, ورنہ تو انسان سیدھی نماز ہی پڑھتا ہے. جی غلطی تو کبھی کبھی ہوتی ہے نا, تو باریک مسائل ہر وقت ضرورت نہیں ہو. اس کے بعد ایسا بڑا عالم جو نماز صحیح ہونے کی مقدار قرآن مجید پڑھ سکتا ہو, مگر اکثر فقہا کے نزدیک ترتیب اس کے برعکس ہے, یعنی پہلے عالم کا پھر قاری کا درجہ ہے. فاسق عورت یا نابالغ کی امامت. فاسق یعنی حرام کے مرتکب کی امامت کراہت کے ساتھ جائز ہے. یعنی ایسا آدمی جو کسی گناہ کا مرتکب ہے اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. اس کو امام بنانا مکروہ تحریمی ہے. البتہ اگر وہ بن گیا ہے, پھر دیکھیں گے کہ وہ نماز کے ارکان کو صحیح ادا کرتا ہے یا نہیں, طہارت صحیح سے حاصل کرتا ہے یا نہیں. اگر طہارت صحیح حاصل کرتا ہے اور نماز کے ارکان صحیح ادا کرتا ہے تو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی. عقیدہ صحیح ہے تو نماز ہو جائے گی. امام بنانا مکروہ ہے, نماز ہو جائے گی. اگر ایسی بیچ بیچ میں نماز پڑھائے تو چلے گا؟ کون؟ نہیں, وہ بنانا ہی نہیں ہے اس کو نماز پڑھانے کا حق ہی نہیں ہے. چاہے بیچ میں بنائیں چاہے مستقل بنائیں, امام بنانا اس کو جائز نہیں. اس کو آگے کر دیتے ہیں تو اس لیے نہیں. ہاں البتہ ایسا آدمی ہے, ایک ہے بہت اچھا آدمی ہے لیکن وہ نماز پڑھنا ہی, اس کو قرات پڑھنا ہی نہیں آتا, تو پھر وہاں پر مجبوری ہے, اس لیے کہ اندرونی ہے, یہ تو بالکل اس سے ہی محروم ہے نا, اس کو تو قرات پڑھنا ہی نہیں آتی, یہ تو فرض بھی ادا نہیں کر پائے گا. جی اور بالغ قاری کے معنی, قاری سے مراد ایسا آدمی ہے جس کو نماز درست ہونے کی حد تک قرآن یاد ہو, اور ناخواندہ امی وہ ہے جس کو قرآن بالکل یاد نہ ہو. بالغ قاری شخص کے لیے بچہ, عورت اور ناخواندہ کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے, نماز بالکل نہیں ہوگی. اسی کو میں نے کہا تھا جیسے امام صاحب تشریف لائیں گے تو سب کی نماز ٹوٹ جائے گی. یہاں سے آ گیا جی. مثلا فرض پڑھنے والے مقتدی کے لیے نفل پڑھنے والے امام کی اقتدا کرنا جائز نہیں ہے. جو بڑا ٹھیلا ہوتا ہے نا, تو چھوٹے ٹھیلے کو اس کے اندر آ سکتا ہے, لیکن چھوٹے ٹھیلے میں بڑی بوری نہیں. تو فرض اونچے درجے کا ہے, اس کے پیچھے نفل پڑھ سکتے ہیں, لیکن ایک آدمی نفل پڑھ رہا ہے اس کے پیچھے فرض نہیں ہوگا. جی مثلا اس کی فرض آلریڈی ادا ہو گئی. ہاں, تو میں نے بتایا کہ نفل نیت سے آپ جماعت میں شریک ہو سکتے ہیں ظہر میں اور عشاء میں. فجر میں آپ نہیں شامل ہو سکتے اس لیے کہ وہاں نفل کی گنجائش مکروہ ہے. عصر میں نہیں شامل ہو سکتے اس لیے کہ عصر کے بعد نفل مکروہ ہے. مغرب میں اس لیے شامل نہیں ہو سکتے کہ نفل 2 یا 4 ہوتا ہے, 3 نہیں ہوتا. دیکھیے ہمارے نزدیک, بلکہ شاید امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اور دوسرے ائمہ کے نزدیک اس وقت نفل جائز ہو, تو وہی کہہ رہے ہوں گے. وہ دوسرے کو دیکھا دیکھی, ان معلمین کو مطلب جو ہوتے ہیں وہاں معلم جو عمرہ سکھانے, وہ دیکھا دیکھی کرتے ہیں, بیچاروں کو مسائل پتہ نہیں. احناف کے نزدیک عصر کے بعد اپنے اوقات نماز پیچھے پڑھ لیا نا,
عصر کے لے کر وہاں تک نماز نفل نماز مکروہ جی احناف کے لیے. وہ دیکھا دیکھی بیچارے ان کو پتہ ہوتا نہیں قضا کر لیا ہے. قضا تو جائز ہے، وہ تو پڑھ لیا نا آپ نے. فرض کی بات فوراً پڑھ جی فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، فجر سے پہلے بھی، عصر بعد بھی پڑھ سکتے ہیں جی. اگر کوئی ناخواندہ آدمی قاری اور ناخواندہ دونوں کی امامت کرے، 3 آدمی ہیں، ان میں سے 2 قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں، 1 قرآن پڑھنا جانتا ہے. اب 2 جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے ہیں ان میں سے 1 کو امام بنا دیا، اور مقتدیوں میں کون ہے؟ 1 جانتا ہے 1 نہیں جانتا ہے، یہی تو تینوں کی نماز فاسد ہو جائے گی، کسی ایک کی بھی نماز نہیں. یہی بتایا تھا میں نے جی. مسئلہ بے وضو آدمی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز نہیں. تو اب غیر مقلد کرتے ہیں وہ موزے پر مسا، تو وضو ہوا نہیں ہوا تو نماز نہیں. امام کی نماز کے فاسد ہونے سے مقتدی کی نماز بھی فاسد ہو جاتی ہے، ٹوٹ جانا جی. کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نماز بیٹھ کر پڑھنے والے کے پیچھے جائز ہے. بیٹھ کر، اگر امام صاحب بیٹھ کر نماز پڑھا رہے ہیں تو مقتدی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. وضو کرنے والے کی نماز تیمم کرنے والے کے پیچھے جائز ہے. امام صاحب کسی وجہ سے وضو نہیں کر پا رہے، تیمم کر کے نماز پڑھا سکتے ہیں. رکوع سجدہ کرنے والے کی نماز اشارہ کرنے والے کے پیچھے جائز نہیں ہے. ایک آدمی بیمار ہے، وہ اشارے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اب وہ امامت نہیں کر سکتا جی. اور کرسی پر بیٹھ کر اشارہ کر رہا ہے تو امامت نہیں کر سکتا جی. مقتدی کہاں کھڑا ہو؟ اگر ایک مقتدی ہو تو امام کے برابر داہنی طرف، بریکٹ میں لکھا ہے 1 بالشت پیچھے کھڑا ہو. 2 یا زیادہ ہوں تو امام کے پیچھے کھڑے ہوں. برابر میں کھڑا ہو، تھوڑا سا پیچھے. یہ تھوڑا سا پیچھے کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ آگے نہ بڑھ جائے. کبھی اوپر نیچے اٹھتے بیٹھتے انسان آگے پیچھے ہو جاتا ہے. اگر اس کی پنڈلی امام کی پنڈلی سے آگے چلی گئی تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اس لیے احتیاطاً پہلے سے ہی پیچھے رہے، تھوڑا سا پیچھے رہے. اگر کوئی شخص صف کے پیچھے تنہا کھڑے ہو کر جماعت سے نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی، اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی نماز جائز ہی نہیں ہے. اگر کوئی مقتدی امام صاحب سے آگے بڑھ جائے تو اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. اس میں آیا کہیں شاید وہ آگے اس میں جماعت کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس میں آ جائے تو بیوی جو ہے آپ کو اس کو اتنا پیچھے کھڑے کریں گے، یعنی جتنا صف کے برابر کھڑا کیا جاتا ہے. عورت چاہے محرم ہو چاہے غیر محرم ہو، اگر آپ کے برابر میں کھڑی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. اگر آپ اس کے بالکل سامنے کھڑی ہے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی. سامنے، دائیں، بائیں. بتا رہا ہوں سر، پہلا مسئلہ کیا ہے؟ نماز ایک ہی ہے، ایک ہی نماز میں، کس میں؟ ایک ہی نماز میں عورت آپ کے دائیں کھڑی ہے، آپ کے بائیں کھڑی ہے یا آپ کے سامنے کھڑی ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی. آپ اس کو 1-2 فٹ پیچھے کر دیجئے تاکہ برابری نہ رہے جی. اور اس کا یعنی وہ برابر میں نہیں آنی چاہیے. اور اگر اکیلی ہے، ضروری کیا ہے، اب آپ کے پاس جگہ نہیں ہے تو آپ اپنی نماز کو خطرے میں کیوں ڈال رہے ہیں؟ اکیلا اکیلا پڑھ لیجیے، صحیح ہے، اکیلے اکیلے پڑھ لیجیے، لیکن برابری میں، محاذات میں نہیں آنی چاہیے کسی بھی صورت جی. تہجد میں دیکھیے نفل کی جماعت احناف کے نزدیک بدعت ہے جی. اگر اس کو باضابطہ آپ پروگرام کے ساتھ کر رہے ہیں تو جائز نہیں ہے، البتہ 2-3 تک گنجائش ہے بس. جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب. ابن ماجہ رحمہ اللہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی نماز اپنے گھر میں ایک نماز کا ثواب رکھتی ہے، اور اس کی نماز قبیلہ یعنی محلے کی مسجد میں 25 نمازوں کا ثواب
رکھتی ہے. اس کی نماز جامع مسجد میں 500 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. جتنی جماعت بڑی ہوگی اتنا ثواب زیادہ ہے. جی اس کی نماز مسجد اقصی میں 1000 نماز کا ثواب رکھتی ہے. اس کی نماز میری مسجد یعنی مسجد مدینہ مسجد نبوی میں 50,000 نمازوں کا ثواب. اور غیر مقلدین کہتے ہیں 1000 سے زیادہ ہمیں نہیں چاہیے. نہیں چاہیے نہ لو، ہم 50 لے لیں گے، 50,000 لیں گے. جی ان کی نماز مسجد حرام میں 1,00,000 نمازوں کا ثواب رکھتی ہے. اور یہ ثواب پورے حرم میں ہے، صرف مسجد حرام میں نہیں بلکہ پورے حرم میں یہی ثواب ہے. جی کوئی بھی جامع مسجد، دنیا بھر کی کوئی بھی جامع مسجد ہے، اس میں 500 نمازوں کا ثواب ہے.